السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو میں نے ہوم ورک دیا تھا میں نے چیک کر لیا ہے، لیکن آپ حضرات بہت سارے وہ ہیں جو ہوم ورک نہیں کرتے ہیں، تو ہوم ورک نہ کرنے کی وجہ سے جب مشاقی نہیں ہوگی تو گرفت نہیں ہو سکے گی۔ اس لیے جو ہے اس مشاقی کی پریکٹس ضروری ہے، اور ہوم ورک ضروری ہے، مطالعہ بھی ضروری ہے۔ تو آپ حضرات اسی طرح سے وقت نکالیں اور مطالعہ کو آگے بڑھائیں، وقت کچھ لگائیں اس میں، تاکہ آپ کا یہ کورس آپ کے لیے مفید سے مفید ثابت ہو سکے۔ آج باب الحج شروع کرنا تھا۔ باب الحج سے پہلے جو غلاموں کے مسائل تھے وہ میں نے چھوڑ دیا ہے، چونکہ اس کی ضرورت پیش آنے والی نہیں ہے۔ اگر وقت بچا تو انشاءاللہ اس کو بھی کر دیں گے۔ تو آج باب الحج والی بات آنی چاہیے، لیکن باب الحج کو اگلے باب کے بعد پڑھاؤں گا، یعنی باب الحج کے بعد جو اگلا باب ہے باب مخارج الفروس، تو اس باب کو ہم پہلے پڑھائیں گے، اور اس باب کے بعد پھر جو ہے باب الحج کی طرف آ جائیں گے، کیونکہ یہ باب زیادہ اہم ہے اور اس میں پریکٹس آپ کی زیادہ ہوگی، اس لیے باب و مخارج الفروز کو پہلے پڑھا لینا چاہتا ہوں، تاکہ پریکٹس آپ کی ابھی سے شروع ہو جائے مسئلہ بنانے کی، اور باب الحج کو جو ہے 2-3 دن کے بعد پھر کر لیں گے، یعنی باب الحج کو چھوڑنا نہیں ہے، 1-2-3 دن کے بعد باب الحج کی طرف آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں۔ تو اب میں آتا ہوں کتاب کی طرف۔ باب الحج کو چھوڑتے ہوئے باب و مخارج الفروز کو پہلے کرتے ہیں، اور 2-3 دنوں کے بعد باب الحج کی طرف آ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب و مخارج الفروز۔ اب اس میں جو عبارت ہے، میں کتاب نکالنے سے پہلے یہ عبارت اصل میں آ چکی ہے، باب و مخارج الفروز، فروز کے مخارج کا بیان، یعنی مقررہ حصے اور مخارج سے مراد ہے مسئلہ، نکلنے کی جگہ۔ مخارج کے معنی نکلنے کی جگہ، اس سے مراد ہے مسئلہ، یعنی عدد مسئلہ کہہ لیجیے۔ مقررہ حصے کا مسئلہ کیسے بنے گا، اس کا باب۔ مقررہ حصے کے نکلنے کی جگہ کا باب، یعنی مقررہ حصے جو اصحاب الفروز کے ہیں، وارثین کے جو بھی حصے ہیں، اس کا مسئلہ کیسے بنے گا۔ تو گویا یہ باب ہے مسئلہ بنانے کے طریقوں کے بارے میں۔ اب غور سے پڑھیں۔ اب عبارت ہے اعلم ان الفروض المذکورہ فی کتاب اللہ تعالی نوعان، الاول النصف والربع والثمن، والثانی، یہ باتیں جو آ چکی ہیں اس سے پہلے، الثلثان والثلث والسدس،
والتضعیف والتنصیف۔ اب یہاں پر یہ جو عبارتیں ہیں تو جان کہ اللہ کی کتاب میں مذکورہ حصے دو نوعیت کے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں مذکورہ حصے دو نوعیت کے ہیں۔ میں نے رٹایا تھا آپ لوگوں کو، نصف، ربع، ثمن۔ میں نے کہا دو خانے ہیں، ایک خانہ ہے نصف، ربع، ثمن کا۔ پہلا خانہ نوع اول، نصف، ربع، ثمن۔ نصف کا مطلب 1/2، آدھا، یعنی 50%۔ یہ میں نے اس سے پہلے بھی لکھ دیا تھا۔ نوع اول میں نصف ہے، اور نوع اول میں ربع ہے، یعنی 1/4۔ اور اس کو جو ہے میں اردو میں لکھ دیتا ہوں 50%، چوتھائی، یعنی کہ 25%۔ یہ میں نے اس سے پہلے بھی لکھ دیا تھا۔ ثمن 1/8، 8واں حصہ، یعنی کہ 12.50%۔ 12.50۔ یہ پوائنٹ اردو میں ایسا لکھتے ہیں مزرعہ کی طرح، اور اگر انگلش میں لکھنا ہو 12.5۔ اشاریہ اردو میں ایسا لکھتا ہے حمزہ کی طرح۔ یہاں پر اشارہ دیکھ سکتے ہیں آپ، 12.50%، 12.5۔ اب یہاں پر مقررہ حصے جو ہیں وہ جو 6 ہیں، اس سے پہلے جو بات آئی تھی مقررہ حصے 6 ہیں، اور ان 6 کو دو خانوں میں رکھا گیا ہے۔ مقررہ حصے 6 ہیں، مقررہ حصے 6 ہیں، ان 6 کی دو انواع ہیں۔ مقررہ حصے 6 ہیں، ان 6 کی دو انواع ہیں، یعنی کہ ان 6 کو دو خانوں میں رکھا گیا ہے، نصف، ربع، ثمن۔ نصف، ربع، ثمن، اس کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیجئے۔ نصف، ربع، ثمن۔ نصف کا مطلب آدھا، 50%۔ ربع کا مطلب چوتھائی، 25%۔ ثمن کا مطلب 1/8، 8واں حصہ، 12.5%۔ اور یہ بات بھی آ چکی تھی کہ ہر دایاں بائیں کے مقابلے میں تضعیف، ڈبل ہے۔ ہر دایاں بائیں کے مقابلے میں ڈبل ہے۔ نصف یہ ڈبل ہے ربع کے مقابلے میں، نصف جو ہے یہ ڈبل ہے تضعیف، ہر دایاں۔ اب ان دونوں میں مقابلہ کریں، یہ ہوئے دایاں، یہ ہوا بایاں۔ ہر دایاں بائیں کے مقابلے میں ڈبل ہے۔ نصف کا مطلب آدھا، ربع کا مطلب چوتھائی، تو دایاں والا ڈبل ہے اور بایاں والا اس کا آدھا ہے، تو ہر دایاں بائیں کے مقابلے میں ڈبل ہے، اور ہر دو سے مقابلہ کریں گے، دایاں اور یہ بایاں۔ تو دایاں ربع ڈبل ہے بائیں کے مقابلے، یہ ہوا دایاں، اور ثمن ہوا بایاں۔
ربو ہوا دایاں، سمن ہوا بایاں، تو ربو ڈبل ہو گیا سمن کا. ہر دایاں بائیں کے مقابلے میں ڈبل ہے. الگ تضعیف کا یہ مطلب ہوا. الگ تضعیف جو عبارت ہے یہاں پر تضعیف، ہر دایاں بائیں کے مقابلے میں ڈبل ہے. ربو اور سمن میں ربو دایاں سمن بایاں کے مقابلے میں یہ دایاں ڈبل ہے. تضعیف. تنصیف اس کا الٹا ہو جائے گا. ہر بایاں دائیں کے مقابلے میں تنصیف آدھا ہے. سمن جو ہے ربو کا آدھا ہے. ربو نصف کا آدھا ہے. چوتھائی حصہ اور آدھا حصہ 50% اور 25%. تو 25% جو ہے یہ آدھا ہو گیا کس کا؟ 50% کا. اور سمن 12.5%. 12.5% بایاں سمن یہ آدھا ہے دائیں کے مقابلے میں یعنی ربو کے مقابلے میں، یعنی 25% کے مقابلے میں. اور 25% 50% یعنی ربو بایاں نصف دایاں. نصف اور ربو میں ربو بایاں نصف دایاں. تو بایاں 25% یہ آدھا ہے دائیں کے مقابلے میں، نصف کے مقابلے میں، 50% کے مقابلے میں. اور یہ ایک خانہ ہو گیا. اب دوسرا خانہ ہے نوع ثانی. نوع ثانی کیا ہے؟ ثلثان، ثلث، سدس. یہ سب باتیں آ چکی ہیں اس سے پہلے، دوبارہ پیش کر دیتا ہوں. ثلث کا مطلب ہوا 2/3. 2/3 کا مطلب ہے کسی چیز کا حصہ کتنا کرنا ہے جتنا بٹے کے نیچے لکھا ہوا ہے. کسی بھی چیز کا حصہ اتنا کرنا ہے جتنا نیچے لکھا ہوا ہے، اور جتنا اوپر لکھا ہوا ہے اتنا دینا ہے. بعض حضرات کو جس کو حساب معلوم نہیں ہے تو ان کے لیے خاص طور پر یہ عرض ہے کہ ایک زمین ہے، اتنی بڑی زمین، اس میں سے 2/3 دینا ہے. تو 2/3 کا مطلب کیا ہوا کہ اس زمین کا حصہ اتنا کرنا ہے جو نیچے لکھا ہوا ہے. یہ ذہن میں بٹھا لیجیے. 2/3 1/4 2/5 7/5 8 10/20. تو ذہن میں رکھیے آپ 2/3 جتنا نیچے لکھا ہوا ہے اتنا حصہ کرنا ہے. اب اس کے 3 حصے کر لیجیے. اور دینا کتنا ہے؟ جتنا اوپر لکھا ہوا ہے. تو یہ ایک حصہ اور یہ ایک حصہ، یہ 2 حصہ دے دیں گے اور یہ بچ جائے گا کسی اور کے لیے. جس کو 2/3 دینا ہے اس کو یہ زمین 3 حصہ کر کے 2 حصہ دے دینا ہے. تو 2/3 1/4 1/5 2/5. تو اس طرح آئے تو آپ کا ذہن کیا کام کرنا چاہیے؟ مثلا 2/5 گویا کہ اس چیز کے کسی بھی چیز کے 5 حصے کر کے 2 حصہ دینا ہے. یہ مطلب ہوا 2/3 کا. اب 2/3 کو ہم کیا کہیں گے الفاظ میں؟ 2/3. پرسنٹیج میں کیا بولیں گے؟ 66.66%. پرسنٹیج کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کے 100 حصے کرنا. پرسنٹیج کا مطلب یہ ہے کہ 100 حصے کرنا. اس 100 حصے میں سے کتنا دے رہے ہیں؟ 66.66. تو 100 کے 3 حصے کریں گے تو ایک حصے میں آئے گا 33.33. 1/3. 2/3 کا مطلب ڈبل، تو 66.66 ہو جائے گا. آپ کیلکولیٹر پہ کر سکتے ہیں. 100 جب آپ کیلکولیٹر پہ پرسنٹیج کسی بھی چیز کا نکالنا ہے تو
उस चीज के कोई 100 हिस्से कर रहा है, 100 हिस्से में से हम कितना दे रहे हैं, दो सुलसान दे रहे हैं, तो सुलसान का मतलब है 66.66%। यानी मतलब ये हुआ कि 100 को डिवाइड किया 3 से तो जवाब आया 33.33। ये हुआ 1/3, ये हुआ 1/3। 2/3 का मतलब इसको डबल कर देंगे, इंटू जरब 33 को 2 गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 66.66%। किसी भी चीज के 100 हिस्से करके 3 हिस्सा कर दिया, कैलकुलेटर पर ऐसे यही तरतीब होगी, 100 डिवाइडेड 3 बराबर है 33.33, यानी ये हुआ 1/3। इस 1/3 का डबल 66.66%। तो परसेंटेज जो है सुलसान 2/3, 2/3, इसका परसेंटेज क्या होता है 66.66%। उसको याद रख लीजिए आप। सुलुस, सुलुस का मतलब हुआ 1/3, 1/3। मैंने इसको उर्दू में नहीं लिखा है, उर्दू में लिख देता हूँ, 66.66%। 1/3, 1/3। परसेंटेज के एतबार से अगर लिखेंगे 33.33%। लिखने का तरीका ये रहेगा, सुलसान 2/3, 2/3, 66.66%। सुलुस 1/3, 33.33%। और उसके बाद सुदुस, सुदुस का मतलब हुआ 1/6। किसी भी चीज के 6 हिस्से करके एक हिस्सा दिया जा रहा है, 1/6, यानी कि छठा हिस्सा, छठा हिस्सा। छठा हिस्सा को जो है परसेंटेज में क्या करेंगे, तो कैलकुलेटर निकाल कर छठा हिस्सा, 5वां हिस्सा, 12वां हिस्सा, 10वां हिस्सा, कुछ भी निकालना हो परसेंटेज में। जैसे किसी ने कहा कि भाई इसको देना है 10% देना है, तो 10% कितना हो रहा है, तो पहले आप 100 को जो है कैलकुलेटर पर क्लिक कीजिए, फिर क्लिक कीजिए डिवाइड, फिर क्लिक कीजिए 10, 10वां हिस्सा देना है तो 100 तकसीम का निशान डालिए, फिर कितना हिस्सा देना है 10, तो 10% देना है, तो 10% में कितना होगा, 10% में बराबर है 10। तो किसी भी चीज का 10% देना है तो 100 को 10 से तकसीम कर दीजिए। किसी को जो है 12% देना है, 12% देना है तो 100 को डिवाइड कर देंगे 12 से, 100 को डिवाइड कर देंगे 12 से, तो जवाब आ जाएगा 12×8=96। ये जवाब आ जाएगा कैलकुलेटर पे। बहरहाल आवाज आवाज साफ नहीं जा रही है। चलिए अब इंग्लिश उर्दू जो है इसमें ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। छठा हिस्सा सुदुस, छठा हिस्सा, इसको जो है परसेंटेज में बोलेंगे 16.66%। 16.66%। इसको इंग्लिश में चाहे तो ऐसा लिख लें, परेशानी हो रही है तो 16.66%।
33.33%, 66.66%। सुलूसान 2/3, 2/3, 66.66%। सुलूस 1/3, 33.33%। छठा हिस्सा 16.66%। उर्दू में भी लिख दिया हूँ, इंग्लिश में भी लिख दिया। अब आप लोगों का झगड़ा ही खत्म हो गया। और रुबू का मतलब यहाँ लिख दिया गया है, रुबू, सुमुन, निस्फ। अब इसको जो है आप लोग जो खास तौर से हिसाब में कमजोर हैं वो इसको उतार लें या फोटो ले लें, ताकि इसको बेस बनाकर आइंदा इससे काम ले सकें आप। तो ये आप किताब हल कर रहे थे। सुलूसान वसानी, नौ सानी है सुलूसान, सुलूस और सुदुस। तो नौ सानी, सुलूसान, सुलूस, सुदुस, ये दूसरा खाना है। ये पहला खाना नौ अव्वल, निस्फ, रुबू, सुमुन, नौ सानी, सुलूसान, सुलूस, सुदुस, इसको ऐसा ही याद कर लेना है। निस्फ, रुबू, सुमुन, सुलूसान, सुलूस, सुदुस। नौ अव्वल, निस्फ, रुबू, सुमुन, और नौ सानी, सुलूसान, सुलूस, सुदुस। और फिर वो बात आएगी अलग तज़ईफ व तनसीफ। हर दाया बाएं के मुकाबले में डबल है। अब हर दाया यानी कि आप कह लीजिए कि हर दाया बाएं के मुकाबले में डबल है। सुलूसान, सुलूस, सुदुस, हर दाया बाएं के मुकाबले में डबल है। सुलूसान दाया, सुलूस बाया, दाया सुलूसान ये डबल है, किसका? सुलूस का, ये बाया। हर दाया बाएं के मुकाबले में डबल है। सुलूसान 2/3, सुलूस 1/3, 2/3 डबल, 1/3 आधा। तो दाया बाएं के मुकाबले में डबल है और बाया दाएं के मुकाबले में आधा है। ये हुआ 2/3 और ये हुआ 1/3। 2/3 डबल है, किसी चीज के 3 हिस्सा करके 2 ले लिया, 3 हिस्सा करके 1 ले लिया। 66%, 33%, यानी पॉइंट छोड़ रहा हूं मैं, 66.66%, पॉइंट को छोड़ रहा हूं मैं, 66 खाली आसानी के लिए बोल रहा हूँ। 66%, ये 33%, 66%, 33%, 66% डबल है, 33% आधा है। दाया डबल है, बाया आधा है। और उसके बाद सुलुस और सुदुस में मुकाबला कीजिए। सुलुस और सुदुस में मुकाबला जब करेंगे तो ये हो गया, सुलुस हो गया दाया, ये हो गया बाया। तो 1/3, 1/3 ये डबल हो गया किसका? 1/6 का। 1/3 किसी चीज का 3 हिस्सा करके 1 लिया और उसी चीज का 6 हिस्सा करके 1 लिया। तो 3 हिस्सा करके 1 लेना ये ज्यादा है, और 6 हिस्सा करके 1 लेना ये उसका आधा है। अब जैसे कि ये खेत है, इस खेत के 3 हिस्से करके 1 ले लिया, ये 1 दे दिया, 1/3 हो गया। और एक वारिस वो है जिसको जो है 6 हिस्सा करके 2, 3, 4, 5, 6 हिस्सा करके खाली 1 हिस्सा दिया गया, ये वाला।
تو ایک کو دیا گیا 1/3، یہ والا بھی دیا گیا، یہ والا بھی دیا گیا 1/3، 1/3، اور ایک وارث کو 6 حصہ کر کے 1/6، خالی ایک حصہ دیا گیا، تو 6 حصہ کر کے 1 دینا اور 3 حصہ کر کے 1 دینا، دونوں میں ڈبل آدھے کا فرق ہے، ہر دایاں بائیں کے مقابلے میں ڈبل ہے، تو ثلث کیا ہو گیا 33%، یہ ہو گیا 33.33 ہے، مجھے انگلش میں آسانی دکھ رہی ہے، چلیے انگلش میں کر دیتے ہیں، انگلش میں آسانی ہے، تو 33%، میں پوائنٹ کو چھوڑ رہا ہوں، اور 16%، 16.66% ہے، 16.66%، 66 کو چھوڑ رہا ہوں، 33.33%، 33 کو چھوڑ رہا ہوں، تو 33% دایاں ڈبل ہے، 16% بایاں ہے، تو دایاں 33% ڈبل ہے، بایاں 16% کے مقابلے میں، چھٹے کے مقابلے میں، اور بایاں یہ آدھا ہے دائیں کے مقابلے میں، 16% بایاں یہ آدھا ہے بمقابلہ دایاں کے، بات واضح ہے۔ التضعیف والتنصیف، تضعیف اور تنصیف کے طریقے پر۔ اب اس کے بعد کی جو عبارت ہے، اس کے بعد اگلی عبارت کی طرف آتے ہیں۔ التضعیف والتنصیف تک کی بات ہو گئی، یہ بات اصل میں پہلے بھی آ چکی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ فِي الْمَسَائِلِ مِنْ هَذِهِ الْفُرُوضِ أُحَادٌ فَإِذَا جَاءَ فِي الْمَسَائِلِ أُحَادٌ فمخرج كل فرض ومخرج كل فرض سميه إلا النصف وهو من اثنين، كالربع من 4، والثمن من 8، والثلث من 3، پہلے اس کو دیکھ لیجیے آپ۔ اب فرماتے ہیں کہ وارثین میں کوئی ایک ہی وارث ہے جو ذوی الفروض ہے، یعنی ایک ہی، اگر مسئلہ میں ایک ہی انداز کا فرض مقررہ حصہ آئے، احاد مسائل میں، یعنی مسئلہ جب بنا رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے، خالی ایک ہی آ رہا ہے، جیسے بیٹا ہے اور ماں ہے اور کوئی نہیں، ماں کو ملا سدس، بیٹا آسوا۔ اب اس مثال میں دیکھیں، ایک ہی انداز کا فرض یعنی مقررہ حصہ آئے، ایک ہی انداز کا، یعنی ایک ہی ذوی الفروض آئے،
یا ذوی الفروض ایک سے زیادہ ہو لیکن سب کا حصہ ایک ہی فرض والا ہے، سب کا حصہ جو ہے ایک ہی فرض والا ہے. یہاں اس مثال میں دیکھیں ایک ہی فرض آیا، ایک ہی فرض آیا، ایک ہی فرض آیا. یا یہ کہ ذوی الفروض ایک سے زیادہ آئے لیکن ان سب کا مقررہ حصہ ایک ہی ہے. اب اس کی مثال بھی دیتے ہیں کہ ماں ہے اور دو اخیافی بھائی، ایک اخیافی بھائی، عینی بھائی. اب یہاں پر دیکھیں دو بھائیوں کی وجہ سے ماں کو سدس ہو گیا، اخیافی بھائی کو محجوب کرنے والا کوئی نہیں ہے تو سدس مل گیا، اور عینی بھائی اسبہ ہو گیا. مقررہ حصے جو ہے باپ آئے تو کیا ہوگا، وہ بحث مت دیکھیے، ابھی کلاس نہیں ہو سکے گی. ماں یہاں جو لکھا ہو غور سے دیکھیے، ماں اخیافی بھائی عینی بھائی، دو بھائی ہونے کی بنیاد پر ماں کو سدس ملا. اخیافی بھائی کو محجوب کرنے والا کوئی نہیں ہے اس لیے اس کو سدس مل گیا، اس کو محجوب کرنے والا کوئی نہیں ہے سدس مل گیا. اس حالات آپ لوگ جو ہے یاد کیجیے اچھا سے. عینی بھائی کو محجوب کرنے والا کوئی نہیں ہے اسبہ ہو گیا. اب یہاں پر جو ہے ذوی الفروض دو ضرور ہے، ذوی الفروض دو ضرور ہے لیکن ایک ہی انداز کا ذوی الفروض دو ضرور ہے لیکن ایک ہی انداز کا فرض ہے. ذوی الفروض دو ہیں لیکن ایک ہی انداز کا فرض ہے. ذوی الفروض دو ہیں لیکن ایک ہی انداز کا فرض ہے، یعنی سدس کیا آ رہا ہے، سدس آ رہا ہے. ماں کو سدس، اخیافی بھائی کو سدس. تو یہ مثال ہو گئی احاد کی. یہ جو عبارت ہے کتاب کی احاد، تو ایک ہی فرض آئے یا ایک ہی انداز کا یا دو فرض آ گیا تو بھی بات احاد ہی کی رہے گی. ایک ہی انداز کا فرض ہے تو مسئلہ بنائیں گے اس کے ہم نام عدد سے، تو مسئلہ بنایا جائے گا. فمخرج کل فرض سمیہ، ہر فرض کا مخرج یعنی عدد مسئلہ، اس کا ہم نام عدد ہوگا. تو مسئلہ بنایا جائے گا اس کے ہم نام عدد سے. اب ہم نام عدد کیا ہے؟ اب اس مثال میں دیکھ لیں آپ، ایک فرض آیا ہے، اس ایک فرض کا سدس کا ہم نام عدد ہے 6. سدس کا مطلب چھٹا کا ہم نام عدد، اس کا ہم نام عدد کیا ہے؟ ہم نام عدد 6 ہے. سدس کا ہم نام عدد 6 ہے. ربوع کا ہم نام عدد 4 ہے. ثلث کا ہم نام عدد 3 ہے اور ثلثان کا بھی ہم نام عدد 3 ہی ہے. ذہن میں رکھیے آپ، ثلثان کا بھی ہم نام عدد 3 ہی ہے. ثلثان کا ہم نام عدد 3، ثلثان کا ہم نام عدد 3، سدس کا ہم نام عدد 6. کیا دھنگا ہو گیا؟ بورڈ صاف نہیں ہے؟ تمام لوگوں کا مسئلہ ایسا ہی ہے یا کچھ کا مسئلہ ایسا ہے؟ اچھا، آج کیوں ایسا ہو رہا ہے؟
چلیے تو خیر آج جو چل رہا تھا یہ عبارت تو کم از کم ہو جائے. چلیے تو اب جو ہے اصل میں کچھ مسئلہ تھا، تو خالی یہ ایک آج کے درس کی خاص بات جو ہے ایک 5 منٹ آپ لوگ دیکھ لیں، باقی انشاءاللہ کل ہی کریں گے اب. اور وہ یہ ہے کہ ایک ہی انداز کا فرض مقررہ ہے، مسئلہ بنایا جائے گا اس کے ہم نام عدد سے. ہاں تو 6 کا ہم نام عدد ہے، سدس کا ہم نام عدد ہے، سدس کا ہم نام عدد ہے 6، تو مسئلہ بن جائے گا 6 سے. مسئلہ بن جائے گا 6 سے. اگر سدس آ جائے خالی تو مسئلہ بن جائے گا 6 سے. سلوسان آ جائے تو مسئلہ بن جائے گا 3 سے. سلس آ جائے تو مسئلہ بن جائے گا 3 سے. تو سلس کا مسئلہ بنے گا 3 سے. ربع کا مسئلہ بنے گا 4 سے. سمن کا مسئلہ بنے گا 8 سے. اچھا یہ اردو ہی آ جا رہا ہے. 3 4 8. آج میں جو ہوم ورک دینے والا ہوں اس ہوم ورک میں آپ کو بنانا اس انداز سے کہ 6 میں سے ماں کو مل گیا 1 اور 5 مل گیا، باقی بچا ہوا بیٹا کو 5. اس کی 1-2 مثال میں دیتا ہوں تو بات واضح ہو جائے گی. مثال کے طور پر بیٹا ہے اور بیوی ہے. بیٹا اور بیوی. بیٹا کو ہوتا ہے اسبا، بیوی کو ہو گیا سمن. جو ہے ایک ذوی الفروض ہے یہاں پر سمن. سمن کا ہم نام عدد کیا ہے؟ ہم نام عدد 8 ہے. تو مسئلہ بنے گا 8 سے. مسئلہ بنا 8 سے. اور یہاں مسئلہ بنا 8 سے، تو 8 کا سمن کتنا ہوتا ہے؟ 1. باقی بچ گیا 7. تو اس طرح سے جو ہے آپ کو مسئلہ بنانا ہے آج سے، جس میں ایک ہی ذوی الفروض کی مثال دوں گا. اب مثال کے طور پر ایک اور ہے، 2 بیٹی ہے، 2 بیٹی. اس کے بعد ہے مثال کے طور پر باپ. 2 بیٹی اور باپ. 2 بیٹی کو کیا ملے گا؟ سلسان. باپ کیا ہوگا؟ اسبا. سدس و اسبا. سدس و اسبا. اب یہاں پر ایک ہی ذوی الفروض ہے، مسئلہ بنے گا اس کے ہم نام عدد سے. تو مسئلہ کتنے سے بنے گا؟ 3 سے بنے گا. اب 3 کا 2 ثلث کتنا ہوتا ہے؟ تو 3 کا 1 ثلث 1 ہوتا ہے اور 2 ثلث جو ہے 2 ہوتا ہے، اور باقی بچ گیا 1. تو ایک مل جائے گا اس کو. اگرچہ کہ یہاں پر سدس بھی آ گیا ہے، یہاں پر تھوڑا سا الگ ہو جائے گا. اس کو آپ مٹا ہی دیجئے. یہاں پر 2 ذوی الفروض آ گیا تھا. ایک تو فریش میں بتا دیتا ہوں. اور ایک بیوی
اور پانچ عینی بھائی. اب یہاں پر دیکھیے بیوی اور 5 عینی بھائی. بیوی کو مل گیا ربع، بھائی ہو گیا اسبا. ایک ہی ذوی الفروض ہے، مسئلہ بنے گا اس کے ہم نام عدد سے. ربع کا ہم نام عدد کتنا ہے؟ 4. تو 4 کا ربع کتنا ہو گیا؟ 1. بچ گیا 3 جو اسبا کو مل جائے گا. تو ایک ذوی الفروض آئے تو اسی کے ہم نام عدد سے مسئلہ بنائیے، اور ہم اس طرح مسئلہ اوپر لکھیے اور عدد لکھیے. ربع کا ہم نام عدد مسئلہ یہ یہاں اس انداز سے لکھیے. اس 4 میں سے بیوی کو 1 دیجئے، بچا ہوا 3 وہ اسبا کو مل جائے گا. تو اسی طرح سے آپ کو مسئلہ بنانا ہے. شوہر، بیٹا، شوہر اور بیٹا. اب شوہر کو کیا ملتا ہے؟ بیٹا کی موجودگی میں ربع ملتا ہے. بیٹا کیا ہوتا ہے؟ اسبا ہوتا ہے. مسئلہ کتنے سے بنے گا؟ ہاں، بیٹی اور باپ والا جو ہے وہ ذرا الگ ہو، اس کو نے مٹا دیا اسی لیے وہ ذرا غلط ہو گیا تھا. شوہر اور بیٹا اس کو ڈیلیٹ کر دیجئے، مٹا دیجئے. شوہر کو ربع اور بیٹا اسبا. تو یہاں پر ایک ہی ذوی الفروض ہے ربع. ربع کا ہم نام عدد کتنا ہوتا ہے؟ 4. 4 دے دیا، 4 سے بن گیا مسئلہ. ربع، شوہر کو ربع 1 مل گیا، باقی بچ گیا 3 مل گیا بیٹا کو. اس انداز سے آپ لوگوں کو مسئلہ بنانا ہے. جو بھی ذوی الفروض آئے اس کے ہم نام عدد سے مسئلہ بنائیے. ٹھیک ہے، تو آج کا جو ہے درس یہیں پہ اختتام. نصف کا مسئلہ جب آئے تو 2 سے بنے گا، وہ ابھی میں نے کہا نہیں جان بوجھ کے. یہاں پر عبارت ہے کہ ہر فرض میں ہم نام عدد ہے. سدس کا ہم نام عدد 6، سدس کا 6 ہم نام عدد. ربع کا ہم نام عدد 4، ثلث کا ہم نام عدد 3. لیکن نصف کا ہم نام عدد نہیں ہے، اس کا بنتا ہے 2 سے. نصف کا ہم نام عدد نہیں ہے. اس کی عبارت میں کہا ہے الا النصف فمخرج كل فرض سمیہ. ہر فرض کا مخرج یعنی مسئلہ اس کا ہم نام عدد ہوگا سوائے نصف کے. نصف کا ہم نام عدد نہیں ہے. نصف کا جو مسئلہ بنے گا اس نئے 2 سے. نصف کا مسئلہ جو بنے گا 2 سے بنے گا. یہ الا النصف سوائے نصف کے، وہ بھی نصف نہیں. اس کے علاوہ جو باقی ہے، ربع آ جائے، جیسے ربع آ گیا تو مسئلہ 4 سے بنے گا. سمن آ جائے تو مسئلہ 8 سے بنے گا. ثلث آ جائے مسئلہ 3 سے بنے گا. تو یہاں تک بات واضح ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہاں تک بات جو ہے آج کے درس کی یہیں پر ختم ہوتی ہے. اور اب جو میں مثال دینے جا رہا ہوں ہوم ورک، اس کو اسی انداز سے بنانا ہے. تو یہ خالی احاد والی بات تھی. تو احاد میں بس اتنی سی بات ہے، کوئی زیادہ مشکل نہیں. تو انشاءاللہ کل پھر درس میں انشاءاللہ حاضری ہوگی. اور اب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ یہ آج جو ہے بورڈ صاف کیوں نہیں آ رہا تھا اور یہ مسئلہ کیوں تھا. تھوڑا موبائل ہینگ ہو گیا تھا اصل میں. تو اس کو میں نے جب آف کیا، سوئچ آف کر دیا، اس کے بعد کھولا تو یہ صحیح ہو گیا. تو بہرحال تو یہ سب چیک چاک کر لیں گے پہلے، اس کے بعد انشاءاللہ کل کا درس ہوگا. ٹھیک ہے، تو آج کا درس یہیں پہ اختتام کو پہنچتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.